بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر غلام مشتبہ حاضر ہے۔ آج جس عنوان پہ ہم گفتگو کریں گے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت ڈرون اٹیکس کی تعداد پاکستان کے حدود کے اندر، پاکستان کی جغرافیائی حدود کے اندر اس میں ایک کمی نظر آ رہی ہے۔ دوسری چیز، پی این ایس کارساز کے سلسلے میں جو واقعہ ہوا اس میں کچھ اور چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں، اور پھر جماعت اسلامی نے کراچی شہر میں ایک دھرنا دیا، اور وہ دھرنا امریکی مداخلت، مہنگائی، بجلی اور روزمرہ کے دیگر معاملات سے متعلق تھی، جس میں عوام کے جذبات اور عوامی رائے عامہ کا اظہار کیا گیا۔ اس کے بعد پیر صاحب پگارا نے ایک بڑا مضبوط سا بیان دیا کہ دھرنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ امریکن پبلک اوپینین بھی پاکستانی پبلک اوپینین کے ساتھ ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کا خون کہیں پر بھی ایک بھی زیادہ ضائع ہو رہا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کولیٹرل ڈیمیجز کہہ دینا اور بڑے ٹارگٹس کو حاصل کر لینا، میرا خیال ہے کہ سب سے بڑے ٹارگٹ کو تو حاصل کر ہی لیا گیا، اور اس کے اندر کمی ہونی چاہیے، اور یہ کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اخباری رپورٹس کے مطابق وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ شائع کی، جو رپورٹ آج کے اخبارات کے اندر پبلش کی گئی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ امریکی گورنمنٹ کے اندر دو قسم کے اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ڈرون اٹیکس کو کنٹینیو کیا جائے اور بگر ٹارگٹس کو اچیو کیا جائے اور اس کی انٹینسٹی کو قائم رکھا جائے۔ دوسرا وہ اسکول آف تھاٹ ہے جس میں امریکہ کے سفیر، امریکی سفارت خانہ اور ڈپلومیٹک کور کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس زیادہ سودمند نہیں ہے، اور ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس کے اندر کمی کی جائے۔ چنانچہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین ایگزسٹ کرتا ہے۔ میں یہ سجیسٹ کروں گا، اور ہمارے کو اینالسٹ بھی یہ سجیسٹ کریں گے، کہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف پاکستان یو ایس ریلیشن شپ اس کے اندر جو کمی ہوئی ہے وہ کمی رہنی چاہیے اور اسے ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مواد پرووائڈ کرتا ہے ان ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو، اینٹی امریکن فیلنگز کو پیدا کرنے میں اور ان ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے جو کہ ڈرون اٹیکس کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ اب آئیے پی این ایس کارساز پہ بڑی کہانی لائی گئی، پی این ایس مہران پہ بڑی کہانی لائی گئی، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ شاید اس کے اندر القاعدہ کے ایلیمنٹس، کشمیری ایلیمنٹس اور دوسرے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس انوالو تھے۔ لیکن جو سب سے بڑا کوشچن ہمارے کو اینالسٹ کا بھی ہے، اور اس ڈسکشن میں آنے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، کہ اس وقت جب مہران کے اوپر واقعہ ہوا تو اس وقت ہمارے کو اینالسٹ نے یہ بات کہی کہ کیا امریکنز اندر تھے؟ یس۔ کیا چائنیز اندر تھے؟ یس۔ القاعدہ کا سب سے بڑا ٹارگٹ جہاز نہیں ہے، القاعدہ کا سب سے بڑا ٹارگٹ امریکنز ہیں اور امریکن انٹرسٹ ہے۔ تو امریکنز کی موجودگی کے اندر انہوں نے ایکچوئل ہدف کو چھوڑ کر جہاز کو ڈسٹرائے کیا، جو کہ یقیناً ہماری نیبرنگ کنٹری کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی نیول جو ریکونیسنس اور سرویلنس ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے۔ القاعدہ کا ٹارگٹ امریکنز ہونے چاہیے تھے، امریکنز کو کچھ نہیں ہوا۔ تو کیا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے ہمارے لیے کہ اس میں اگر امریکن ٹارگٹ ہوتا تو امریکہ ٹارگٹ ہوتا؟ ایسا نہیں ہوا۔ تو ہماری انویسٹیگیٹو اداروں کو اور وہ لوگ جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے ان کی نظر ان چیزوں پہ ضرور ہوگی، اور وہ گرے جرنلزم جو ہمارے یہاں کی جا رہی ہے، جس کے اندر یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یہ القاعدہ کا نیٹ ورک تھا، تو مجھے ایک سوال اس گرے جرنلزم سے ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر القاعدہ انوالو تھی تو امریکنز کو ٹارگٹ کیسے القاعدہ نے نہیں کیا؟ وہ کون سی دوستی تھی جو القاعدہ نے نبھانے کی کوشش کی؟ اس کے بعد آئیے ہم آتے ہیں دھرنا پہ جماعت اسلامی کے۔ جماعت اسلامی نے بڑے زور و شور سے یہ دھرنے کا انتظام کیا اور بڑی کوشش کی کہ یہ دھرنا کامیاب ہو، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس دھرنے کا جو بیسک آبجیکٹو اس سے پہلے دھرنوں کے اندر رہا، اینٹی امریکن سینٹیمنٹس سے پلے کرنے کا، وہ جماعت اسلامی بھی اس کے اندر کامیاب نہیں رہی، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی کامیاب نہیں رہی، کیونکہ اگر دھرنے کا مقصد پبلک سینٹیمنٹس کو پلے کرنا تھا، اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو پلے کرنا تھا اور اپرور کھڑا کرنا تھا، اور انٹرنیشنل اداروں کو یہ میسج دینا تھا اکراس دی اوشنز، اکراس دی اٹلانٹک، کہ پاکستانی پبلک اوپینین آپ کے خلاف ہے، تو وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا۔
اتنی چھوٹی تعداد میں لوگوں کی شرکت اس بات کا دلیل نہیں بنتی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ پبلک سینٹیمنٹس ڈرون اٹیکس کے اگینسٹ ہیں، امریکن انٹرسٹ کے اگینسٹ نہیں ہیں۔ امریکن انٹرسٹ میں ہماری دوستی 65 سال سے چل رہی ہے، ڈرون اٹیکس ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو مڈل ایسٹ کے اندر ہوتی رہیں، جس کے اندر بہت سی غلطیاں ہوئیں، وہ تمام کی تمام چیزیں ایک جگہ جمع ہو کر ایک بڑا تاثر امریکن کے اگینسٹ پیدا کر رہی ہیں، اور اس بات کی ضرورت ہے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی اور پاکستان کو بھی اور پاکستان گورنمنٹ کو بھی کہ اس تاثر کو کلیئرٹی کے ساتھ دیکھا جائے کہ کیا میرٹس ہیں اور کیا ڈی میرٹس ہیں۔ ان میرٹس اور ڈی میرٹس کے بعد جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ یہ تعلقات کو ہمیں خراب کرنا بھی چاہیے یا خراب کرنے سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ کیا پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے تنزانیہ کے اندر بیان دیا اور تنزانیہ کے بیان کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان کو امریکی امداد نہیں ملنی چاہیے؟ کیا یہ جو دھرنے ہمارے ڈالے جا رہے ہیں اس میں امریکی امداد کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر اس کا جواب یس ہے تو یہ وہی چیز ہے جو منموہن سنگھ نے ڈیمانڈ کی ہے۔ اس کے اندر پیرلل ایگزسٹ کرتا ہے، منموہن سنگھ کی ڈیمانڈ وہی ہے اور دھرنے میں عوامی تاثر دینے کی بھی یہی کوشش کی گئی ہے۔ اگر ان دونوں ڈاٹس کو ملا دیا جائے تو یہ ایک لکیر سیدھی بن جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ منموہن سنگھ صاحب نے تنزانیہ میں یہ کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں رہنے چاہیے۔ اس کا مقصد یہ کہ منموہن سنگھ از ناٹ انٹرسٹڈ in a friendly relationship between the United States and Pakistan. Manmohan Singh do not want to see Pakistan as a favorite nation of the United States. It is against the interests of India to have a favorite relationship with the United States. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تمہارے دشمن کا دشمن تمہارا دوست ہے۔ اگر یہ قول ایسا ہی ہے جو کہ ہے تو ہمارے دشمن کا دشمن تو ہمارا دوست ہوگا، اور اگر اس پالیسی پہ عمل کریں تو ہمارے دشمن کے جو آبجیکٹیوز ہیں ہماری ڈسٹرکشن کے، وہ آبجیکٹیوز ہمارے فیوریٹ آبجیکٹیوز ہیں۔ اور اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ صلح نامہ حدیبیہ کے پرنسپلز پہ چلتے ہوئے چیزوں کو پراپرلی اینالائز کریں۔ ایموشنز پہ پلے کرنا بہت آسان ہے ناظرین، یہ بہت آسان ہے میرے لیے کہ میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو کیمرے پہ بیٹھ کے اس کو اچھالنے کی کوشش کروں۔ یہ میرے لیے بہت آسان ہے کہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس پہ میں پلے کرنا شروع کروں اور پاکستان کی پاپولیرٹی بیس اپنے لیے قائم کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ڈز ناٹ سرو دی انٹرسٹ آف پاکستان۔ پاکستان's forefather, they brought Pakistan in association, in league with the United States. They had a vision, they had a wisdom. How can we deny that? And do we agree with the vision and the wisdom that Nehru gave to his nation by bringing relationship between India and the Soviet Union? And now they are struggling to get into relationship with the United States. That does not mean that Pakistan's relationship with its neighbors should get worse because of this relationship. We should maintain other relationship in the neighboring, amongst our neighbors. اس کے بعد ایگریکلچرل ٹیکس اور بجٹ۔ ناظرین، بجٹ ایک ایسا پنڈورا باکس ہے جس پہ آپ اسٹریٹ پہ پان والے سے کہیں وہ بھی آپ کو اپنی ایک فلسفی بجٹ پہ دے گا۔ بجٹ ایک ایسا پنڈورا باکس ہے جس پہ آپ گدھا گاڑی والے سے بھی کہیں وہ بھی ایک اپنی بڑی فلسفی دے گا۔ لیکن اس بجٹ کے اندر چند چیزیں جو ہمیں غور طلب ہیں وہ یہ نہیں کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ اس پہ 30% لیوی لگ گئی، اس کے اوپر 20% ٹیکس لگ گیا، تنخواہوں کے اندر 20% اضافہ کر دیا گیا یا 30% اضافہ کر دیا گیا۔ These are the details. We would not go into the details. Let the experts find out the details. What we will discuss here کہ یہ بجٹ یا اس سے پہلے کے بجٹس عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے سود مند کیسے بنائے جا سکتے ہیں،
بالکل سمپل ایک ورڈ کے اندر بجٹ کو کس طرح فیوریبل بنایا جا سکتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے ہمیں مضبوط کرنی ہے کہ ہمارا بجٹ اور ہماری فائنینسز اور اکانومی ہماری ڈیولپ کر سکے. ناظرین، میں اپنا انپٹ اس پہ تھوڑی دیر بعد دوں گا، اور سب سے پہلے میں اپنے 3 کو اینالسٹ، ایک مسنگ جو اپنی چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں، ہی ول بی ہیئر نیکسٹ ویک. اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ بصیر خان صاحب، ستارہ بصارت، پاکستان آرمی. نیکسٹ ٹو ہم میجر ریٹائرڈ مشہور فاروقی صاحب، اور پھر تیسرے کو اینالسٹ پچھلے تمام ہفتوں کی طرح لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ایم ظفر صاحب. ظفر صاحب زیادہ اپنے آپ کو ایجوکیشنسٹ کہلوانا پسند کرتے ہیں، so excuse me for that. And let me start my discussion from کرنل بصیر صاحب. یہ بتائیے بصیر صاحب کہ پاکستان کی سب سے بڑی عام آدمی کی پرابلم، جب آپ واک کر رہے تھے اسٹریٹ پہ، جب آپ اپنے ادارے میں جا رہے تھے اور 15,000 ملازمین سے ڈسکس کر رہے تھے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ ایکچوئل پرابلم عوام کی کیا ہے؟ وہ جو بجٹ نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس کی ڈیٹیلز، یا کوئی اور پرابلم ہے؟ واٹ آر دا پرابلمس آف اے کامن مین؟ پرابلمز اتنے ہیں کہ ان کو اکٹھا کریں تو آج ایک فرد کینسر میں گرا ہوا ہے. کنفیوژن اور فرسٹریشن کا یہ عالم ہے کہ وہ خود تعین نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے تعین کرنا ہے اپنے مسائل کا اور ان کی جو فلفلمنٹ ہے اس کی نیڈز کا، وہ نہیں کر پا رہا. اور وہ اپنے آپ کو جب محروم سمجھتا ہے تو وہ سارا بلیم جو ہے وہ اپنے حکومت پہ ڈالتا ہے، جس اسٹیٹ کے اندر وہ رہ رہا ہے، بس رہا ہے. اور یہ ریاست کا فرض ہے کہ عوام کی ضروریات پوری کی جائیں. یہاں تک میرے سامنے کھڑے ہو کے لوگوں نے کہا جی کہ یہ جو 7,000 بیسک پہ یہ آپ لے لیجئے، میرا گھر رن کر لیا. ٹھیک ہے، خزانے میں پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، اب اس کے پیچھے محرکات ہیں. ایک مسئلہ اٹھتا کہ جی سر پاکستان کا بیسک یا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بنیادی ایک فرد سے پوچھو تو کہتا ہے مجھے تو اپنے آل اولاد گھر والوں کی نان نقوے کا مسئلہ ہے، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے، سوشل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، مجھے جان و مال جو بھی اس کے پاس ہے اس کی جان محفوظ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اب باہر نکلوں گا گولی کہیں سے آئے گی. ایگزیکٹلی یہ میں سننا چاہتا تھا کرنل صاحب کہ ایکچوئل پرابلم جو ہمارے معاشرے کی ہے ناظرین، وہ سینس آف سیکیورٹی ہے. جب سینس آف سیکیورٹی ہوگی، جب معاشرے کے اندر سیکیورٹی ہوگی، تو فورن انویسٹمنٹس بھی پاکستان آئیں گے. اور فورن انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جس پالیسی کی ضرورت ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. بنیادی چیز فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو کلیئر دا سوسائٹی آؤٹ آف دی کرمنل اینڈ مافیا ایکٹیویٹی. یو ہیو ٹو پرووائڈ سیکیورٹی ٹو دی انہیبیٹنٹس آف دی سٹی or the nation. Number 2, you have to provide conducive atmosphere جہاں پہ کیپٹل کو گرو کرنے کی آزادی ہو. اس کا مقصد یہ کہ ٹیکس ہالیڈیز ہوں فورن انویسٹرز کے لیے. Why shouldn't they invest money in Belize? Why shouldn't they invest money in Ecuador? Why shouldn't they invest money in South America? Why should they come to Pakistan? What would you give them as opposed to Belize, ایز اپوز ٹو ساؤتھ امریکہ؟ کیا چیز آپ دیں گے کہ باہر کا پیسہ یہاں آئے؟ وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین، کمرشل بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.